جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پنجاب کے اندر ایک نیا عینی بحران پیدا ہونے کو ہے، اور جو انتخاب ہوا وزیر اعلیٰ پنجاب کا حمزہ شہباز شریف سامنے آئے، لیکن اب ان کا پہلے حلف نہیں لیا گیا۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ جو عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ تھا وہ آئینی طور پر درست نہیں تھا، چونکہ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو ایڈریس کیا تھا، اس لیے ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا اور وہ سٹل وزیر اعلیٰ ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل سے انہوں نے رائے مانگی، اور ایڈوکیٹ جنرل نے بھی ان کے استعفے کے بارے میں یہی کہا کہ آئینی طور پر طریقہ اختیار نہیں کیا گیا، اور یہ صاحب یہ سارا جو پروسیس ہوا یہ سارا نل اینڈ وائڈ ہے، کوئی انتخاب نہیں ہوا۔ اچھا، مزے کی بات یہ تھی کہ اس وقت سعد رفیق صاحب کا بھی آن ریکارڈ بات ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کی بات آن ریکارڈ ہے کہ جناب عثمان بزدار صاحب آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کو یہی نہیں پتا کہ ایڈریس کس کو کیا جاتا ہے، اس کو دوبارہ کریں۔ نہیں سر، جس نے وزیر اعلیٰ بنایا تو اسی کو دینا تھا نا۔ اس نے دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت اس کو کیونکہ فیس ہو رہی تھی اس کی اپنا نو کانفیڈنس موو فیس ہو رہی تھی، اس کو اس نے انفراسٹرکچرس کرنا تھا۔ لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جن لوگوں نے یہ نو کانفیڈنس موو پیش کی تھی انہوں نے واپس کیوں لی؟ اگر وہ اتنے عقل مند تھے کہ وظیفہ اس کو گورنر کو دینا چاہیے تو اس سے واپس کیوں لی؟ اب یہ کیوں نکلا؟ اب مسئلہ دیکھیں، یہ جب میں نے پہلی دفعہ بھی کہتا ہوں ایک اور کرائسس آ سکتا ہے، اور وہ کرائسس کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ شہباز شریف صاحب کی جو کیبنٹ ہے یہ 3 ووٹوں پہ کھڑی ہے، ٹھیک؟ اب 3 ووٹوں میں ہوتا یہ ہے کہ نارملی اگر پریزیڈنٹ آپ کا اپنا ہو نا تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ چلاتے رہتے ہیں جب تک نو کانفیڈنس موو نہ آئے، ٹھیک؟ لیکن اگر وہ 3 ووٹوں کا کہیں ڈاواں ڈول ہو گیا تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو کہہ سکتا ہے تم ووٹ آف کانفیڈنس لو، اعتماد کا ووٹ لو بھائی، تو ایڑا ووٹ نہ ملا تو آلریڈی تو اس کے ذمہ ہو جائے گا نا 172 پورا کرنا، ورنہ اپوزیشن۔ تو ایک کرائسس اور آ سکتا ہے اگر وہ عارف علوی صاحب کو ہٹاتے نہیں، اور عارف علوی کو ہٹانے کے لیے پی ٹی آئی کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک پی ٹی آئی ساتھ نہیں ملے گی 2/3 میجورٹی پوری نہیں ہوتی، پی ٹی آئی سے باہر بیٹھی ہوئی۔ اب پی ٹی آئی کے استعفوں کے معاملے باقی ساری چیزیں 3-4 کرائسس بڑے صاحب بہت اہم ترین آ رہے ہیں، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ سارے کانسٹیٹیوشن کرائسس کے اندر ایک عجیب و غریب سی کیفیت۔ آج اعجاز الحسن نے بڑی عجیب و غریب کویسچن اٹھا دیا، انہوں نے کہا جی 63A کی روح کیا ہے؟ انہوں نے کہا 63A کی روح ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اس معاملے کے اندر پارٹی کی وفاداری سے نہ نکلے۔ وجہ یہ ہے کہ پارٹی کی پھر ضرورت نہیں رہ جاتی سیاسی پارٹی کی، اور خاص طور پہ جن 2 معاملات کے اندر فائنینشیل بل اور اس کے پارٹی کی ہدایت ہے۔ تو اس نے کہا اگر پارٹی کی سے باہر نکل گیا ہے تو پھر اس کا ووٹ کیوں کاؤنٹ ہوتا ہے؟ جب اس نے ایک بغاوت کر دی تو دین اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں بتائے کہ ہم کیوں کاؤنٹ کریں۔ پھر اس کے بعد اگر ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا پھر اس کے بعد نکل گیا تو اس کی سزا ڈٹرمن کرے کہ کیا ہونی چاہیے۔ اگر آئین نے سزا ڈٹرمن تب یہ ایسا کرائسس بلٹ اپ ہو رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آن چودھری کو انہوں نے خاص طور پہ انہوں نے لیا ہے کہ تاکہ اگر یہاں 2-3 بندے کم اس کو مشیر برائے عمرانیات بنا رہے ہیں میرا عمرانیت۔ آن چودھری واز دی فرسٹ پرسن جس کو وہاں سے آپ کو پتہ ہے نکالا گیا۔ ہاں جی، جس دن حلف وفاداری تھی، جو حلف اٹھا رہے تھے عمران خان صاحب، تو ان کو بنی گالا انٹر نہیں ہونے دیا گیا تھا نا وزیر اعظم ہاؤس۔ اچھا نہیں، مجھے اتنی طرح یاد ہے کہ میں حلف نہیں اٹھایا تھا تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ آئیں ذرا سے مشورہ کرنا ہے بیوروکریسی کے بارے میں، تو میں نے کہا کل صبح میں آ جاتا ہوں۔ تو رات کو 11 بجے آن کا فون آیا تھا کہ خان صاحب نے کہا میں آپ کو خود بتاؤں گا، تو اس وقت تک وہ آن تھے، ابھی پھر پہ آف ہو گئے، اس کے بعد آن سے آف ہوئے، ابھی پھر آن ہو گئے۔ نہیں ہو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ایک تو یہ بہت بڑا ہے، دوسرا آپ کا جو جس پہ بہت زیادہ امیدیں لوگوں نے لگا لی ہیں وہ ہے پارٹی فنڈنگ جو ہے۔ اب پارٹی فنڈنگ کے اندر سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو صرف 2 اختیار ہیں، میں نے پہلے بھی کہا آج بھی کہا، اس دن دلشاد صاحب بھی ہے۔ ایک تو یہ اختیار ہے کہ وہ جو فنڈ انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ انلیگل ہے وہ فنڈ ضبط کر سکتی ہے، اچھا، اور اگر فنڈ ضبط کرنے کے ساتھ چاہے تو اس سے اس کا نشان واپس لے سکتی ہے، وہ ایک نیا نشان جو ہے اس کو اپلائی کرتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن اگر وہ مطلب فار ایگزامپل کوئی اس کو چلانا چاہے، جیسے کہتے ہیں پبلک اس کے لیے کہ یہودیوں سے فنڈ لیتا ہے تو فلان سے، وہ چلتا رہے گا، پرانا بھی چل رہا ہے اب بھی چل رہا ہے، وہ تو اس کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں تب بھی چلتا رہتا ہے۔ تو ایک تو کرائسس وہ ہے، ایک کرائسس کانسٹیٹیوشنل یہ ہے، تیسرا کرائسس 63A کا ہے، اور چوتھا کرائسس جو ہے اتنی بڑی کولیشن گورنمنٹ کا، ابھی تک پاکستان میں اتنی بڑی کولیشن گورنمنٹ نہیں آئی۔ پانچواں جو سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس وقت اگرچہ کہ وہ بہت سینسٹیو ایریا ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان دا ایریا آف دیٹ، لیکن ایک بات یہ ہے ہم نے اس ایریا کو بھگتا ہوا ہے 2007 سے لے کے 2000 کم از کم 12-13 تک۔ یہ 2007 کے بعد مشرف کی پالیسیز کے خلاف ایک ریزنٹمنٹ شروع ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے،
اور پھر ہوا یہ تھا کہ پاکستان کے اندر آہستہ آہستہ پاکستان کی فوج نے کہا تھا کہ آپ اس میں سے نکلو، ورنہ یہ ہے کہ ہم پبلک فیس ہمارا مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ جو ریسنٹ کرائسس ہو گیا ہے، اس کرائسس نے ایک بڑی عجیب و غریب کیفیت پیدا کر لی ہے کہ فرسٹ ٹائم آپ سوچتے ہیں کہ افطار پارٹیاں بند ہو گئی ہیں۔ اچھا، آپ سوچیں کہ اس وقت پاکستان میں جتنے ریٹائرڈ بڑے اینالسٹ تھے وہ ٹی وی پہ آنے بند ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہم نے بند کیے ہیں یا نہیں کہ انہوں نے خود آنا چھوڑ دیا ہے یا کچھ کیا ہے، یہ بڑی سینسٹیو سی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے ایشو کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک دن ایک کلیکٹیو وزڈم پریویل کرتی ہے، کیونکہ لوگ یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ یہ خود بخود نہیں ہوا، وہ جو الجھائے گئے، یہ سارے اکٹھے خود بخود ہو نہیں سکتے، کوئی ایک ٹیبل پہ آ نہیں سکتے، زرداری صاحب بھی لانے کے اس قابل ہیں، اور پھر 1 سال کے لیے آئیں گے، اور کیا ایسی جہاں پر طوفان مچا ہوا تھا اور کیوں ہو رہا تھا یہ وہ، اور پھر نیو یارک ٹائمز کی جو سٹوری آ گئی، پھر اس کے بعد باقی چیزیں جو کھلتی چلی جا رہی ہیں، ہم نہیں کھولیں گے تو کوئی اور کھولے گا۔ ویسے تو آج کل تو عمران خان صاحب کا جھوٹ کھلتے چلے جا رہے ہیں، ان کے اپنے وزراء کھولتے چلے جا رہے ہیں۔ آج شیریں مزاری صاحب نے کہا ہے کہ جناب یہ جو راجہ وہ تو خیر عمران خان صاحب کی 13 پارلیمانی کمیٹیوں کی میٹنگ ہوئی، ہاں، اس سے پہلے کل فواد چودھری اور فروغ نسیم صاحب وہ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کچھ چیزوں کے اوپر باقاعدہ پتہ نہیں کون ان کو مشورہ دے رہا ہے۔ فار ایگزامپل قاضی فائز عیسیٰ ہے، آپ کا ایک سٹینڈ تھا، ہم سب میں سمجھتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ کا سٹینڈ بالکل ٹھیک تھا، یہ الگ بات ہے کہ جوڈیشری ان کو نکال کے لے گئے، لیکن آپ کو قائم رہنا چاہیے تھا، نہیں ہوا، عدالت نے نہیں مانا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان اور یا مقبول جان یا کوئی اور بندہ جو ہے وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے، تو جج کو بھی کہنا چاہیے، دنیا میں اسلام میں کم از کم جج کو بھی اس کے، لیکن آپ نے پیچھے لے لیا، چلو اس میں فروغ نظیم وہ لڑنا شروع ہو گئے۔ ایک تو یہ آپ خود خراب ہوں گے نا خان صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اپنا اس کا مسئلہ ہے اپنا راجہ سکندر سلطان کا، اب یہ ہمارا جونیئر بچہ ہے، سعید مہدی صاحب کا داماد ہے، اب مجھے پتہ ہے کیسے شیشے میں اتارا گیا تھا، کیوں اتارا گیا تھا سعید مہدی صاحب نے، اب یہ سارے عمران خان صاحب نے خود کیا تھا۔ عمران خان صاحب بنیادی طور پر فوری طور پہ ایک ایرٹک صورتحال میں آتے ہیں، ڈیسیژن لیتے ہیں، پھر بات پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ کیا کر دیا۔ اب اپنی وزڈم کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اب یہ آخری گیند تک جو لڑے ہیں، یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا اپنا فیصلہ تھا اور نہیں، وہ تو خیر ٹھیک ہے، کوئی مشورہ نہیں مانا کسی کا، وہ تو آخری کھیت تک جب اس معاملے پہ مشورہ نہیں عمران خان کے مانتے، پاس راستہ کون رہے گا، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب یہ دیکھیں خاموش نہیں ہوا جا سکتا۔ کس نے معافیاں مانگی ہیں؟ کس نے غلطی، کون معافیاں مانگتا رہا ہے؟ کس نے؟ کوئی نہیں مانگی، کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ ٹھیک ہے وہ گزر گئی، غلطیاں ہوئی تھی، اپنے طور پہ کہہ دیں ہم سے غلطیاں مان لینا غلطیاں ہوئی تھی، ہاں غلط، ہاں نہیں وہ اب ایک ایک کر کے ماننا شروع ہو گیا نا، ان ٹوٹل مان لیا جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب چلے دیکھتے ہیں جی آگے اور کون کون سی غلطیاں مانتے ہیں خان صاحب۔ یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے افغانستان۔